کہ قبرستان جاتے ہی سب سے پہلے حدیث پاک کے اندر سلام کا ذکر ہے کہ دعا پڑھ لیں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اب یہ حدیث پاک پہ تعلیم دی گئی کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی جو مومنین وہاں پر مدفین ہیں، جو دفن ہیں، ان کو سلام پیش کرنا۔ اب دیکھیں مردوں کو سلام پیش کرنے کا حکم ہے، اور آج قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ سلام نہیں کرتی، اور اگر سلام بھی کرتی ہے تو یوں سمجھ لیں کہ مطلب کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہوتا ہے یا کوئی مطلب وابستہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ سلام پیش کرتا ہے۔ تو سلام کے بارے میں فرمائیں کہ آپ جانیں یا نہ جانیں اس کو سلام کریں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرمایا سلام کرنا، کہ سلام ہو سکے تو بہتر انداز میں اس کا جواب دے۔ اگر اس نے السلام علیکم کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نہیں تو کم از کم اس نے السلام علیکم کہا اور ردوہا، آپ بھی اس کو اسی انداز میں جواب دے دے وعلیکم السلام۔ یہ قبرستان میں داخل ہوتے آداب میں سے ایک ادب فرمائے کہ دعائے مسنون جو ہے اس کا ورد ہو جائے، اور اس کے بعد قبرستان میں میت کو دفنانے کے لیے جب چلیں تو اس میں قبر کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ قبروں کو رونتے ہوئے داخل نہ ہو، اور اسی طریقے سے کسی قبر کے اوپر نہ بیٹھیں۔ حدیث پاک کے اندر واضح طور پر منع فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب ہے جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، باب النہی عن تسیس البناء عن تسیس القبر والبناء علیہ، نہ اس پہ عمارت بنانی جائز ہے اور نہ ان قبروں کے اوپر بیٹھنا، نہ ان کے اوپر چلنا رونتے ہوئے، یہ منع ہے۔ اور وہاں دنیاوی بات سے بھی انسان کوشش کرے، پرہیز کرے، ہنسی مذاق تو بالکل نہ ہو۔ کھانا پینا بعض وہ پان یا گٹکے ماؤ وغیرہ کھاتے ہوئے اندر داخل ہو جاتے، کھا بھی روتے۔ علماء نے فرمایا اندیشہ ہے کہ اس کی موت نفاق اور منافق کی حالت پہ نہ ہو جائے، کیونکہ قبر عبرت کی جگہ ہے، اور یہاں پر آگے بھی یہ کھا رہا ہے، اور ہنسی مذاق کرنا علماء نے اس سے فرمایا کہ اندیشہ ہے اس کی موت کفر کی حالت پہ ہو، کہ یہ عبرت کی جگہ ہے اور یہاں پر آ کے بھی یہ ہنس رہا ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کون سی جگہ جہاں یہ عبرت پکڑے اور حاصل کرے۔ تو اس طریقے سے اس کا خاص اہتمام و خاموشی کے ساتھ قبر میں قبرستان میت کو لے جایا جائے، اور وہاں پر قبر میں میت رکھنے کے بعد اس کا بھی خاص اہتمام ہو کہ وہاں پر بعض تو اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا درود و سلام وغیرہ پڑھتے ہیں، جبکہ یہ علماء اور یہاں تک کہ حدیث میں واضح طور پر اس چیز کا منع ہے، اور یہ بدعت ہے، کیونکہ دین میں یہ چیز نہیں ہے۔ اذان دے رہے ہیں، اب ایک سے پوچھا کہ بھئی آپ اذان کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میت پر اس وقت منکر نکیر آتے ہیں، سوالات کے لیے فرشتے آتے ہیں، تو تاکہ فرشتوں کو جواب دینے میں اس کے لیے آسانی ہو، جب اذان دے گا تو شیطان سامنے سے ہٹ جائے گا تو یہ آسانی سے جواب دے سکے گا۔ ہم نے کہا فرشتے کے سامنے پھر شیطان کی کیا مجال ہے وہ آئے، کہ شیطان فرشتوں کے سامنے آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایک کوڑا دکھائے گا، شیطان وہاں سے دم دما کے بھاگ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ جب یہ زندہ تھا 5 وقت اذانیں ہوتی تھی، اور پورے محلے میں ساری جامعات مسجدوں میں اذانیں ہوتی تھی، اور اس اذان کو سننے کے باوجود یہ دونوں کانوں سے اذانیں سنتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ نماز میں مسجد میں نہیں آتا تھا۔ شیطان اس قدر حاوی تھا، اتنی اذانیں سننے کے باوجود شیطان اس کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج ایک اذان قبر میں دیتے تو شیطان کیسے راستہ چھوڑ دے گا؟ بہرحال یہ ساری باتیں عقلی باتیں ہیں، نقلی باتیں یہ ہے کہ شیطان کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کی روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو بس اب فرشتے ان کے پاس ہیں، اور فرشتے پھر سوالات کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قبر میں دفنانے کے بعد کچھ دیر وہاں بیٹھ جاؤ اور اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثابت قدمی اور کامیابی کے لیے دعائیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرو۔ یہ وظیفہ وغیرہ وہاں بیٹھ کے استغفار کی کثرت ہو۔ بعض صحابہ جیسے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہاں تک روایت ہے، جب وہ مرض الوفات میں تھے تو کوئی ملاقات کے لیے آیا تو ان کو کہا جب میں مر جاؤں مجھے دفنانے کے بعد اتنی دیر میری قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعائے مغفرت اور استغفار کرنا جتنا کہ اونٹ کو ذبح کرتے ہیں
اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی اتنی مقدار اتنی دیر تک وہاں بیٹھ کر تم نے استغفار کرنی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ صحابی رسول کا قول اور جملہ ہے، علماء نے اس کو بھی مستحب لکھا ہے۔ تو قبر کے پاس یہ دعا استغفار وغیرہ ہو، اور میت کو دفنانے کے بعد دعا ثابت ہے، میت کو دفناتے ہیں اس کے بعد قبلے کی طرف رخ ہو کے انفرادی ہو اجتماعی ہو جس صورت میں بھی ہو فرمائے کہ دعائے مغفرت کی جائے۔ اب ایک جنازے میں ہم تھے قبرستان میں، کچھ لنگ دڑنگ فقیر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو دفنا رہے تھے وہ علماء طبقے تھے باقاعدہ، اور یہ داڑھی نہ مجھ کچھ نہ پوچھ، پیچھے کھڑے ہو کے میں ان کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیسے لوگ دفنانے کے بعد وہیں قبر کے پاس کھڑے ہو کے یہ لوگ دعا کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ 40 قدم دور ہونے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے نئی حدیث نکال لی، نئی حدیث نکال لی، تو ہم نے کہا کہ آپ کوئی پرانی حدیث دکھا دو، ہم نے تو یہ حدیث میں نہیں دیکھی 40 قدم بعد جا کے آپ دعا کریں۔ ہم نے حدیث میں یہ الفاظ دیکھے اور پڑھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں مردے کو رکھنے کے بعد فرمایا قبلے کی طرف رخ کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ 40 قدم کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ 40 قدم کے بعد ہو سکتا ہے وہ میت جو ہے اس کے پاس منکر نکیر سوالات کے لیے آئے، انہو لا یسمع خفق نعالہم، اور یہ مردے پھر باقاعدہ ہماری جوتیوں کے چلنے کی آوازیں باقاعدہ وہ سنتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کی باتیں جب ہمیں معلوم نہ ہو، قرآن و حدیث علماء کی رہنمائی ہمیں ضروری ہے، اپنی طور پر اپنے طرف سے بات کرنے کی کوشش نہ ہو، ورنہ یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جو میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے، میں نے نہیں کہا اور وہ کہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب ظاہر بات ہے وہ کہہ رہا 40 قدم بعد جا کر دعا کرنی چاہیے، یہ حدیث ہے وہ کہہ رہا ہے، تو پھر حدیث دکھائے۔ وہ علماء تو صحیح کر رہے ہیں کہ وہ قبر میں دفنانے کے بعد پھر قبلے کی طرف انہوں نے رخ کروایا اور اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے۔ تو جو مسنون طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ابھی چلیں گے، اور جو رسومات ہیں میت اور قبر کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اس کا ہر اعتبار سے رد ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساری رسومات اور بدعات اور فضولیات سے ہٹ کر سنت کے مطابق میت کو قبرستان لے جانے کی اور میت کو دفنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔